علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں رمضان اور روزہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری خاص نعمتوں سے نوازا ہے، اسی میں سے ایک قیمتی نعمت رمضان بھی ہے۔ اللہ نے رمضان کی ایک ایک گھڑی میں بے شمار خیر و برکت رکھی ہے۔ اللہ کے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، رمضان کی اہمیت اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مقدس جیسی مبارک کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اس سے بھی رمضان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ہم لوگوں کو اس برکت والے مہینے میں روزہ بھی رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کریں۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ آخرت میں کامیابی اس طرح سے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ہماری مدد کو تیار نہیں ہوگا۔ اس بھیانک گھڑی میں اگر کوئی مددگار ہوگا تو وہ روزہ ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن مومن کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ رب سے کہے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے رات کو اسے جگا کر رکھا، اس نے تلاوت کی، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دنیا میں کامیابی کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، جو روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہماری خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے، اس کے چہرے پر رونق آتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سارے مرض کے شکار ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے ان کی شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا روزہ صحت و تندرستی کا سبب ہے، نہ کہ صحت کے خراب ہونے کا سبب ہے۔ سب سے ایک خاص بات یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان کینسر جیسی خطرناک بیماری سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا۔ سن 2016 میں جاپان کے ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز صرف اس لیے دیا گیا کہ اس نے
कैंसर से बचने का तरीका ढूंढ लिया था। जापान के डॉक्टर के रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर एक इंसान साल में 20 से 25 दिन तक 14 से 15 घंटे तक भूखा रहे, प्यासा रहे, तो हमारे जिस्म में कैंसर का चांस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जब हम भूखा रहते हैं और हमारे जिस्म में ग़िज़ा की कमी होती है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए हमारा जिस्म अपने ही कुछ खराब हिस्सों को खाना शुरू कर देता है। जो हिस्सा सड़ा हुआ होता है, गला हुआ होता है, बीमारी पैदा करने वाला होता है, उसे जिस्म भूख की हालत में खुद ब खुद खाने लगता है, जिससे कैंसर की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। इसलिए हर शख्स को साल में 20 से 25 दिन तक भूखा रहना चाहिए ताकि कैंसर से बचाव हो सके। ये जापान के एक डॉक्टर का सर्च और उसकी तहकीक, उसकी रिपोर्ट है। अब हम रोज़ा की तरफ आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको कितनी बड़ी नेमत अता की है, कितनी बड़ी दौलत अता की है, कितनी कीमती इबादत दी है हमें, कि अगर हम वो इबादत करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, चूँकि रमज़ान में भी रोज़ा रखने से, रमज़ान के महीने में हम 1 महीना रोज़ा रखते हैं, डॉक्टर ने कहा कि 20 से 25 दिन तक भूखा रहना ज़रूरी है ताकि कैंसर जैसी बीमारी से निजात मिल सके। और रमज़ान के महीने में हम 1 महीना भूखे रहते हैं, तो जाहिर बात है कि अगर हम 1 महीना भूखे रहेंगे तो हमारी भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हिफाजत होगी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा करम है कि उसने एक बेहतरीन और कीमती इबादत हमें इनायत फरमाई ताकि हमारी इस हलाकत खेज बीमारी से मुहाफ़ज़त हो सके। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम रोज़ा ना छोड़ें। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा दुनियावी फ़ायदा भी है, उखरवी फ़ायदा भी है। दुनिया में भी हमें कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब आगे देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ा तो रखते हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ते, झूठ, गीबत, चुगली और दूसरे गुनाह में मुब्तला होते हैं। याद रखें, सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है, वरना फिर रोज़ा से हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हालत रोज़ा में झूठ और उस पर अमल करने को ना छोड़े तो अल्लाह को कोई मतलब नहीं है कि वो खाना और पीना छोड़ दे। इसलिए हमें रोज़ा की हालत में गुनाहों से भी परहेज करना ज़रूरी है। कुछ लोग वो हैं जो रोज़ा तो रखते हैं मगर नमाज से दूर रहते हैं। याद रखें, जिस तरीके से रोज़ा फ़र्ज है, नमाज भी फ़र्ज है। इसलिए हमें रोज़ा तो रखना ही होगा, साथ साथ नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है। नमाज तो कभी माफ़ी नहीं है, इसलिए हम नमाज को हरगिज़ ना छोड़ें। एक ख़ास बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने का एहतराम नहीं करते, आराम से इत्मीनान से खाते पीते हैं, खुल्लम खुल्ला खाते पीते हुए दिखाई देते हैं। नौजवानों की हमने हालत देखी, आराम से बाज़ारों में, सड़कों पर गुटखा फाड़कर खा रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, खुले तौर पर होटलों में, बाज़ारों में खाते पीते रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहता कि ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, हम इसका एहतराम करें। याद रखें मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रमज़ान का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रमज़ान का एहतराम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेशुमार नेकियों से नवाजेगा। अपने तो अपने हैं, गैर भी इसका एहतराम करने से नवाजे गए हैं। एक वाक़या समाप्त करते चले। शहर बुखारा में एक आग की पूजा करने वाला इंसान रहता था। एक बार रमज़ान में अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजरने लगा तो उसका बेटा खुलेआम कोई चीज़ खाने लगा। इस पर उसने अपने बेटा को एक थप्पड़ मारा और कहा, मरदूद
تم کو شرم نہیں آتی؟ یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے اور تم کھلے عام کھا رہا ہے۔ کھلے عام کھانے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور رمضان جیسے مبارک مہینے کی بے حرمتی بھی ہوگی۔ جب اس کی موت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ تم جنت میں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ رمضان جیسے مبارک مہینے کا جب ہم نے احترام کیا تو اس کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں مرنے سے پہلے دولت ایمان سے نوازا اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں رمضان کا احترام کرنا ہی چاہیے۔ ایک خاص بات یہ کہ اگر ہم رمضان کا احترام نہیں کریں گے تو عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ایک واقعہ سماعت کرتے چلیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے قبرستان میں قبروں کی زیارت کو گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، میرے رب اس قبر والے کا حال مجھ پر ظاہر کر دے۔ جب قبر سے پردہ ہٹایا گیا تو آپ نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ مردہ آگ میں جھلس رہا تھا، کہہ رہا تھا یا علی، یا علی انا غریق فی النار وانا حریق فی النار۔ اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں، مطلب یہ کہ میری مدد کیجیے۔ جب حضرت علی نے یہ منظر دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے اور رب سے اس کی نجات کی دعا کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، اس لیے کہ یہ وہ انسان ہے جو دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات کو رمضان جیسے مقدس مہینے میں گناہ کرتا تھا، اس کا احترام نہیں کرتا تھا، اس لیے آپ سفارش نہ کریں۔ حضرت علی نے عرض کی، مولا اس نے بڑی امید سے مجھ کو پکارا ہے، کم سے کم میری عزت رکھی جائے اور اس کی بخشش فرما دی جائے۔ حضرت علی نے جب رو کر دعا کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے علی میں نے آپ کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی اور اس کے عذاب کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ رمضان کا احترام نہ کرنا عذاب قبر میں، عذاب جہنم میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے ہم رمضان کا احترام کریں، روزہ بھی رکھیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ انہی جملوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔